تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان اس وقت تک اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچتا، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اس کو قرض تک نہیں دیتا، وہ آدمی بالکل وہی ہوتا ہے جس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اور جو اس کی جزا ملنے والی ہے اس کے اوپر اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن جو لوگ جزا کو دیکھتے ہیں، رزلٹ کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ حدیث میں آیا ہے، من ایقن بالخلف جاء بالعطیہ، جس نے اجر کا یقین کیا، جس کو یقین ہوا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، وہ قرض دینے میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں، چاہے وہ عطا کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو، اپنی کمائی ہوئی دولت وہ اس وقت خرچ کرتا ہے جب اس کے ریوارڈ کا اس کو یقین ہوتا ہے۔ اگر اس کے ریوارڈ پر اس کو یقین نہ ہو تو وہ کبھی اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر کے بیند مر اتارا صد عوض، زود در بازد اتارا زی غرض۔ دیتے وقت جس آدمی کی نظر اس کے بدلوں پر ہوتی ہے، میں ایک خرچ کر رہا ہوں تو اس کے عوض میں مجھے 100 ملنے والے ہیں، تو وہ دینے میں جلد بازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 ملیں گے۔ مطلب جو آدمی جتنا خرچ کرے گا اس کے جواب میں اس کا 10 ٹائمز اس کو ملنے والا ہے۔ اور مفسرین نے، علماء نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ یہ جو 10 ٹائمز بتایا گیا ہے یہ منیمم ہے، میکزیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ منیمم 10 گنا تو ملنے والا ہے، اب زیادہ کتنے گنا مل سکتا ہے؟ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 70 گنا عام دنوں سے 70 گنا ہے۔ عام دنوں میں جتنا ملتا ہے اس کے 70 گنا رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، تو عام دنوں میں ہی 10 گنا مل رہا ہے، تو رمضان میں کتنا ہوگا؟ 700 گنا ہوگا۔ پھر یہ تو ایسی عبادتیں ہیں جو آپ اکیلے تنہا کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر پھر آپ جماعت کے ساتھ، کانگریگیشن کے ساتھ، اجتماعی طور پر کلیکٹیولی جو کرتے ہیں، پھر اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اور کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے امامہ سر پہ باندھ لینا، اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنا، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کئی اسباب ہیں جو آپ کی نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ منیمم تو 10 ہے۔ اب آپ یہی دیکھیے، رمضان میں ہی یہیں پر آپ کو ایک ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ہو رہا ہے۔ پھر اس کو اور آپ بڑھاتے جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 گنا اور بڑھ جائے گا، پھر 700 into 27۔ اب آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیے، اس طرح سے بڑھاتے جائیے، تو اینڈ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور جس کو جتنا چاہے بڑھا کے دے گا۔ منیمم بتایا گیا ہے کہ 10 گنا ملے گا، تو جس کو اس 10 گنا اور 100 گنا پہ یقین ہے کہ میں 1 روپیہ لگاؤں گا تو مجھے اس کے جواب میں 10 روپے ملیں گے، 100 روپے ملیں گے، 1000 روپے ملیں گے، کون ایسا آدمی ہے جو خرچ نہیں کرے گا؟ یقین اگر نہ ہو، زن ہو، اٹکل ہو، شک ہو، تب وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ جملہ در بازار زاں گشتند بند،
تاچ سود افتاد مالے خود دہند. اب آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں بازاروں میں جاؤ، تمام جو تاجر ہیں وہ اسی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں. نفع ہوگا تو مال دیں گے. پہلے تو آدمی نے محنت کر کے، اپنا آرام قربان کر کے، اپنی نیند خراب کر کے، اپنے انجوائمنٹس کو ترک کر کے پیسہ کمایا. پیسہ کمانے کے بعد بڑی جان کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا رہا، لیکن پھر کوئی چیز خریدا جا کر ہول سیل مارکیٹ سے تو پیسہ خرچ کر دیا. جتنا کمایا تھا پورا خرچ کر دیا، وہ چیز خرید کے لا لی. اب وہ چیز اس کی جان بن گئی، لیکن اب دکان لگا کے بیٹھ گیا. اب وہ چیز گاہک کو بیچ دیتا ہے جو محنت کر کے پیسہ کمایا تھا، اور پھر جس پیسے سے وہ چیز خریدی تھی دکان میں لا کے رکھا تھا، اب ایک گاہک آیا، کسٹمر آیا، اس کو بیچ دیا. وہی چیز جو محنت کر کے جا کے لایا تھا. کیوں بیچا؟ منافع کی امید میں. جتنے میں لایا ہے اس سے زیادہ میں بک رہی ہے. تو یہ جو منافع ہے، انسان کو جو چیز اس کے پاس ہے وہ خرچ کرانے پر راضی کرتا ہے. جب منافع کا یقین ہوگا تو وہ برابر اپنی چیز خرچ کرے گا، اپنے پاس سے دے دے گا. زر درمباہا نشستہ منتظر تاکہ سود آیت بے بذل آیت مصر. ہر شخص روپیہ پیسہ تھیلیوں میں لے کے منتظر بیٹھا ہوا ہے. تھیلیوں میں بھر بھر کے روپیہ پیسہ منتظر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے وقت آنے کا کہ کب میں اس کو خرچ کروں تاکہ نفع آئے. جب نفع کی امید ہے تو چاہے کتنا روپیہ کیوں نہ ہو وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین کوئی دلا دے یا آپ کو یقین آ جائے اپنے سے کہ میں 2 کروڑ لگا کر 2.5 کروڑ 3 کروڑ کما سکتا ہوں، تو کیا وہ آدمی وہ 2 کروڑ خرچ نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میں اس کا نفع کما سکتا ہوں، وہ برابر خرچ کرے گا. لیکن دین کے معاملے میں خرچ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو یقین نہیں ہے. یا تو ظن ہے، اٹکل کے پہ دین چل رہا ہے اس کا، یا تو مکمل طور پر شک میں مبتلا ہے، نہیں خرچ کرتا. چون ببینت کالائے در ربح بیش سرد گردد عشق از کالائے خیش. جب بھی کسی سامان کو وہ فائدے میں بڑھا ہوا دیکھتا ہے کہ میں یہ چیز خرچ کروں گا تو وہ جو چیز مجھے اس کے عوض میں ملنے والی ہے وہ ویلیو میں اس سے زیادہ ہے، اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ پہلے والی چیز آسانی سے دے دیتا ہے. اپنے سامان سے، اپنے پیسے سے جو اس کا عشق تھا، جو محبت تھی، وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت موبائل خرید کے لایا تھا 50,000 روپے میں، اور بڑا پسند ہے آپ کو، آپ کی جان بنا ہوا ہے، آپ کسی کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے، اتنی زیادہ آپ کو اس سے محبت اور عشق ہے اس سے. لیکن اگر اس 50,000 والے موبائل کی قیمت اگر 2 لاکھ روپے آ رہی ہے، آپ امیڈیٹلی اس کو دے دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کا سودا کر لیتے ہیں. تو کہاں گئی آپ کی محبت؟ نفع نے اس کی محبت کو ٹھنڈا کر دیا. گرم زاں ماندست با آنکو ندید کال ہائے خیش را رب ہو مزید. ہر آدمی جمع کرنے میں صرف اس وقت تک سرگرم ہے، اس وقت تک ایکٹیو ہے جب تک کہ اس نے خرچ کرنے کا فائدہ نہیں دیکھا. آدمی خرچ کرنے کا فائدہ جب تک نہیں دیکھتا وہ جمع کرنے میں ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے ہی خرچ کرنے کا فائدہ اس کو دکھائی دیا وہ جمع نہیں کرے گا، خرچ کرے گا. آزما کے دیکھ لیجئے، ساری دنیا اسی طریقے پر عمل کر رہی ہے. ہم چنی علم و ہنر ہاؤ حرف چون ندید افزوں ازاں در شرف. یہی حال ہے، پیسے کا ہی نہیں، آدمی کے علم کا، آدمی کے ہنر کا، آدمی کے پیشے کا، سب کے پیچھے ایک نہ ایک چھپا ہوا اس کا مقصد ہے. وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کو ایک یقین ہے کہ میں علم حاصل کروں گا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے. ایک آدمی ہنر سیکھ رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنی محنت لگا رہا ہے، سب کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس ہنر سے ملنے والے فائدے پر اس کی نظر ہے
میں یہ سیکھ لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے آگے، وہ دیکھ رہا ہے۔ پیشے کا معاملہ بھی ویسی ہے، جو پیشہ وہ اختیار کرتا ہے وہ وہی پیشہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کو امید ہے کہ میں اس پیشے میں اچھا نام کما سکتا ہوں، یا پیسہ کما سکتا ہوں، یا عزت کما سکتا ہوں، اسی پیشے میں جاتا ہے۔ اگر اس نے یہ فضیلت اس کی نہیں دیکھی، اس کا یہ فائدہ نہیں دیکھا، تو اس نے کچھ نہ دیکھا، وہ علم حاصل کرے گا ہی نہیں، وہ ہنر سیکھے گا ہی نہیں، وہ پیشہ اختیار کرے گا ہی نہیں۔ ہر آدمی ہر کام جو کر رہا ہے اس کے پیچھے جو رزلٹ ہے، جو اس کا عوض ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کو دیکھ کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت جب وہ سیکھ رہا ہے اس وقت اس کو بدلہ ملنے والا نہیں ہے، وہ بعد میں ملے گا۔ ایک آدمی ایک وقت کچھ ہنر سیکھ رہا ہے تو جب تک وہ سیکھ رہا ہے وہ اپنے جیب کا پیسہ لگا کے خرچ کر کے بھی سیکھنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، محنت دے رہا ہے، الٹا اپنا پیسہ بھی دے رہا ہے سکھانے والے کو۔ اس وقت اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کی نظر ہے فیوچر کے اوپر، میں سیکھ لوں گا تو آگے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدے کا یقین ہے تو سیکھے گا، نہیں تو نہیں سیکھے گا۔ بہت سارے ایسے ہنر ہیں جس سے آپ کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی شوق کے لیے کچھ سیکھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھتا ہے، کیونکہ اس کو اگر پیسے کی لالچ نہیں ہے تو کوئی اور چیز کی لالچ ہوگی، اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی شاعری سیکھتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ شاعری سے مجھے زیادہ کمائی ہونے والی نہیں ہے، میں اس کو پیشہ نہیں بنانے والا ہوں، تب بھی وہ سیکھتا ہے۔ کیوں سیکھتا ہے؟ اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، پیسے کا نہیں تو کوئی دوسرا فائدہ صحیح۔ علم دین حاصل کرتا ہے آدمی، بہت سارے ایسے علماء ہیں دین کے جو اپنی پوری زندگی علم میں لگا چکے، لیکن اس علم سے ان کو دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے حاصل کیا، پوری زندگی تنگی میں گزارتے رہے، لیکن اس علم کی خدمت میں لگے رہے، کیونکہ ان کے جو بدلے کی جو ان کے نظر تھی وہ دنیا کے پیسے کی طرف تھی نہیں، وہ کوئی اور بدلہ دیکھ رہے تھے۔ تو کسی چیز سے پیسہ ملتا ہے، کسی چیز سے عزت ملتی ہے، کسی چیز سے نام ملتا ہے، تو آدمی کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس راستے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کام ایسا دنیا میں نہیں کرے گا جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی آپ نکل کر چلے گئے، سڑک کے اوپر پہنچ کر ایک سبل لے کر سڑک کھودنا شروع کر دیا، کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی محنت کر رہا ہوں۔ کچھ حاصل ہوا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ سمجھدار آدمی تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، حالانکہ اس سے بھی کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کی صحت تو بنتی ہے، لیکن تب بھی وہ نہیں کرتا، کیونکہ جس آدمی کو جو چاہیے انہیں وہ کرے گا۔ تابعث جانیست جاں باشد عزیز، چوں بے آمد نام جاں شد چیز لیس۔ جب تک وہ جان سے زیادہ پیارے نہ ہوں، جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے نا، حاصل ہونی ہے، وہ چیز اس کو جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، تب تک وہ جان نہیں لگاتا۔ پیسے سے زیادہ پیاری نہ ہو، وہ پیسہ نہیں لگاتا۔ عزت سے زیادہ پیاری نہ ہو، وہ اپنی عزت اس کام کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ ایک آدمی ایک چیز کی قربانی دے کر دوسری چیز حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ والی چیز یہ والی چیز سے زیادہ پیاری ہو۔ اور کوئی آدمی کسی چیز کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے تو اس چیز کے لیے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ ایک چیز سے دوسری چیز جب تک بہتر نہ ہو تب تک وہ آدمی یہ چیز خرچ نہیں کرتا۔ 10 روپے کی چیز آپ نے خریدی، اب اس کی قیمت 12 روپے آ رہی ہے، آپ بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے؟ کیونکہ پہلے جو چیز آپ نے لائی وہ 10 کی تھی، اب جو آپ کو اس کی اجرت مل رہی ہے وہ 12 مل رہی ہے، مطلب پہلے والے سے دوسرے والا بہتر ہے، تبھی آپ اس کو بیچتے ہیں۔ لوبت مردہ بود جاں طفل را، تا نگشت او در بزرگی طفل زا۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا، اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے، پلاسٹک کی گڑیا یا کپڑے کی گڑیا، وہ بچہ اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتا، بہت قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے، وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، عقل اس کی نہیں ہے، تب تک اس کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جائے
خود انسانی جان پیدا کرنے کے قابل بن جائے تو اب اس گڑیا سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ خود کی اولاد پر توجہ دے گا۔ خود کی اولاد زیادہ پیاری یا گڑیا زیادہ پیاری، بھلے کتنی خوبصورت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن خود کے اپنے بچوں سے زیادہ گڑیا پیاری ہوتی ہے کیا؟ لیکن اس بچے کو جب وہ چھوٹا تھا وہ گڑیا ہی پیاری تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں اور عام لوگوں میں یہی فرق ہے، دنیا ان کے لیے گڑیا ہے، دنیا والوں کے لیے دنیا گڑیا ہے، وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ والے دنیا کو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی نظر اولاد پر ہے، وہ بڑے ہو چکے ہیں، میچور ہو چکے ہیں۔ این تصور وی تخیل لوبتست تا تو طفلی پس بدانت حاجتست۔ انسان کا جو تصور ہے، جو خیالات ہیں، جو وہ سوچتا رہتا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ خیالات کی، تصورات کی کوئی اہمیت ہے؟ آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، آدمی کچھ بھی خیال کر سکتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بالکل اللہ والوں کی نظر میں ساری دنیا اسی طرح ہی ہے، صرف خیالات اور تصورات۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے سامنے یہ خیالات، یہ منصوبے، یہ پلاننگز، یہ سب گڑیا کی طرح ہے۔ لیکن جب تک تم بچے ہو، تمہاری عقل پختہ نہیں ہوئی ہے، تب تک تم کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ مال، دولت، عزت، یہ سب چیزیں تم کو چاہیے، منصب، کرسی، یہ سب چیزیں چاہیے، کیونکہ ابھی تمہاری عقل کچی ہے، بچے ہو تم ابھی، اس لیے تم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن جو پختہ ہو جاتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا گول تو کچھ اور ہے، اس گول کے سامنے یہ تمہاری چیز بہت چھوٹی ہے۔ چون ز طفلی رست جاں شد در وصال فارغ از حسست و تصویر و خیال۔ اور جب انسان کی جان اس بچپن سے، بچپن کے خیالات سے، بچپن کی سوچ سے رہائی پا گئی تو وہ واصل ہو جاتی ہے۔ کس چیز سے فارغ ہو جاتی ہے؟ حس سے، خیال سے، تصور سے، تصویروں سے، ان سب سے نکل جاتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری عزت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہم کو اہمیت دیں، بلائیں، تم ہماری خیالداری کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہم کو کسی منصب پہ لے جا کر بٹھائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر چیز کو لائٹ لیتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کو چاہیے ہی نہیں، اس کی نظر تو بہت آگے ہے، اس کے سامنے یہ سب چیزیں بچوں کے کھیلنے کے کھلونے ہیں۔ نیست محرم تاب گویم بے نفاق تن زدم واللہ اعلم بالوفاق۔ کیا کروں میں ان تمام چیزوں کی شرح کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے، سب بتانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، کوئی محرم ہی نہیں ہے، سننے کے قابل ہی نہیں ہے، سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کتنی باتیں بتاؤں؟ یہ جو حقیقتیں ہیں یہ محرم راز ہی سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بہت کمی ہے، اسی لیے تنزدم میں خاموش ہو گیا۔ واللہ اعلم بالوفاق، اور جو موافقت کرنے والے ہیں، جو میری بات کو سمجھنے والے ہیں، مجھ سے اتفاق کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون ہے، کیسے۔ مال تن برفند رضان فنا حق خریدارش کے اللہ اشترا۔ انسان کا مال، پیسہ اور اس کا جسم، دنیا میں انسان کے پاس دو بڑی چیزیں ہیں، ایک جسم اس کا اور ایک پیسہ اس کا۔ آپ کہتے ہیں دونوں کا حال بالکل ایک برف کی طرح ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پگھلتا رہتا ہے۔ پیسہ بھی وہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پگھلتا رہتا ہے، جسم بھی پگھلتا رہتا ہے۔ جس وقت کم عمر تھے اس وقت اور آج جبکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وقت دونوں جسم کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، ہر چیز پگھل چکی ہے، آہستہ آہستہ اس کی طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل یہی حال ہے، مثال برف کی طرح۔ فنا کی جو گرمی ہے وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو خریدنے والا ہے۔
یہ جو پگھلنے والی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں، ان کی جان کو ان کے مال کو خرید کر اس کے بدلے میں ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب جو جسم آپ کا ہے، جو مال آپ کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، بیچا جا چکا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ حالانکہ بنایا اللہ نہیں ہے، دیا اللہ نہیں ہے، لیکن پھر اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب ملے گی جنت بشرطے کہ آپ اس چیز کو اپنی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خرید لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو چلانے دو اپنی مرضی سے۔ آپ کو زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے مال کا ایسا نقصان ہو رہا ہے، میرے جسم کو یہ پرابلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آپ کا کہاں ہے؟ آپ نے تو بیچ دیا ہے۔ اگر نہیں بیچا ہے تو کہہ دو کہ میں نے نہیں بیچا ہے، اس کا مطلب آپ ایمان والے ہی نہیں بنے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کے تو خرید لیا ہے۔ برف ہاضاں السمن اولیستت کہ توی در شک یقین نیستت۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرو کہ برف زیادہ کام کی چیز ہے آپ کے لیے، اہمیت کی چیز ہے، یا اس سے ملنے والا عوض زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ اگر برف زیادہ اہمیت کی چیز ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پگھل جائے گا۔ کیا کریں گے؟ برف کو اہمیت دے کے کریں گے کیا؟ اگر آپ نے برف کو رکھ بھی لیا اہم سمجھ کر، وہ تو خود پگھلنے والا ہے، پگھل ہی جائے گا۔ اسی لیے برف کو کبھی اہمیت مت دو، جتنا جلدی ہو سکا، اچھی قیمت آ رہی ہے تو بیچ دو اس سے پہلے کہ وہ پگھل جائے۔ تو جو آدمی عوض کو اہمیت دیتا ہے وہ کبھی برف کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن تم برف کو اہمیت دے رہے ہو۔ اس سے ملنے والی اجرت، اس کا صلہ تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، تم برف کو اہمیت دے رہے ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کہتے کہ توی در شک یقین نیستت، تم ابھی بھی شک میں ہو، یقین نہیں ہے، اسی لیے ہو رہا ہے۔ وی عجب زنیست در تو اے مہین کہ نمی پرد پہ بستان یقین، اے ذلیل انسان، اے چھوٹے انسان، عجیب زن ہے تیرے اندر، ایک عجیب و غریب گمان ہے تیرے اندر، یقین نہیں ہے، بس ہر چیز اٹکل پہ، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اسی کے اوپر تیری زندگی ہے۔ یقین کے باغ کی طرف تو نے ابھی تک پرواز کی ہی نہیں۔ جو یقین کے باغ کی طرف پرواز کر لیتا ہے، یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ تیرے اندر یقین ابھی داخل نہیں ہوا ہے، تو ابھی اندازے پہ کر رہا ہے، شاید ایسا ہوگا، شاید ویسا ہوگا، اسی میں ہے خالی۔ ہر گماں تشنا یقین است پسر، می زند اندر تزاید بالو پر۔ اے میرے بیٹے یاد رکھو، ہر گمان یقین کا پیاسا ہوتا ہے۔ گمان کے بعد کا درجہ یقین کا ہے۔ یقین کے درجے میں پہنچنے سے پہلے گمان سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال گمان منزل نہیں ہے، گمان سے نکل کر یقین کی طرف جانا ہوگا۔ اور جو بڑھاؤ کی طرف جانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا۔ وہ پرندہ جو آگے اڑنا چاہتا ہے اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے، اپنے پروں کو پھڑپھڑاؤ، گمان سے نکل کر یقین کی طرف جاؤ۔ چون رسد در علم پس برپا شود، مر یقیرا علم او پویا شود۔ ایک ہوتا ہے گمان، اس کے آگے کا درجہ ہوتا ہے یقین کا۔ پہلے انسان شک کے درجے میں ہوتا ہے، اب جب تک وہ شک کے درجے میں ہے وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایمان اور شک دو ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ شک ہے تو مطلب ایمان نہیں، ایمان ہے تو مطلب شک نہیں۔ تو شک سے آگے نکلنے کے بعد ایمان کا درجہ حاصل ہوگا، لیکن ایمان بھی چونکہ کمزور ایمان ہے، اسی لیے وہ ظن میں رہتا ہے، گمان میں رہتا ہے، اٹکل میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ایمان پختگی کا راستہ اختیار کرتا جاتا ہے تو یہ ظن جا کے علم میں کنورٹ ہوتا ہے۔
علم حاصل ہوتا ہے اس کو. لیکن علم بھی آخری درجہ نہیں ہے. علم کے بعد کا درجہ ہے علم الیقین، یقین کا علم حاصل ہونا. لیکن علم الیقین بھی آخری درجہ نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک درجہ ہوتا ہے عین الیقین، ایسا جیسا کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو. یقین بھی ایسا جیسا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہو. آدمی نے اگر کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ اس کا انکار نہیں کرتا. جب آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، انکار کی، شک کی، گمان کی، اٹکل کی. جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک منزل ہے، عین الیقین بھی آخری درجہ نہیں ہے، وہ صرف مشاہدے کا نام ہے. اس کے آگے ایک اور ایک درجہ ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں. آپ کے دیکھنے سے بھی زیادہ قابل یقین چیز، وہ درجے پر حاصل ہونا تو وہ کامل درجہ ہے. چو رسد در علم پس برپا شود، مر یقیرا علم او پویا شود. جب وہ علم کے درجے میں پہنچتا ہے تو قائم ہوتا ہے. اب یہاں سے قیام شروع ہوتا ہے. جب تک شک اور ظن ہے تب تک وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ایسا چلتا رہتا ہے. لیکن جب علم کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علم وہاں پر ٹکتا نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف یقین کے درجات میں داخل ہو جاتا ہے. زاں کے ہست اندر طریقے مفتتن، علم کمتر از یقین و فوق ظن. اب جیسا میں نے بتایا کہ یہ درجے شک، ظن، علم، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ پورے ایک کے بعد ایک آنے والے درجے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ علم یقین سے کم ہے. علم جو ہے یقین کے درجے سے پہلے والا درجہ ہے اور ظن سے اوپر ہے. علم ظن اور یقین دونوں کے بیچ میں. علم جویا یقین باشد بدا. اب انسان شک سے نکل کر، ظن سے نکل کر جب علم کے درجے میں پہنچتا ہے اس کے بعد پھر وہ یقین کے درجے میں پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ آخری سٹیج نہیں ہے، اس کے آگے بھی ایک سٹیج ہے. پہلے بچہ پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری درجہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک ہائی اسکول بھی ہے، سیکنڈری اسکول بھی ہے، وہ اور پڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. سیکنڈری اسکول ختم ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی اور آگے بھی ہے، 11 12 بھی پڑھنا ہے. جب وہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی آخری سٹیج نہیں ہے، ابھی کالج باقی ہے، گریجویشن باقی ہے، وہ پڑھو. اس طرح سے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے، جہاں تک اس کو جانا ہوتا ہے وہاں تک جاتا ہے، بشرطے کہ وہ محنت کرتا رہے. جہاں اس نے محنت روک دی، بس مجھے گریجویٹ ہونا تھا میں ہو گیا بھائی، اگر اس نے یہ سوچ لیا تو پھر اب آگے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گریجویشن ہی اس کے آخری درجہ ہے پڑھائی کا، نہیں ہے، اس نے روک دیا ہے. اور پھر یقین دید اور مشاہدے کا طالب ہوتا ہے. اب وہ عین الیقین کے درجے پر جانا چاہتا ہے. علم الیقین کے بعد پھر وہ اس کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسا ایمان حاصل ہو کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا لگے، وہ ہے عین الیقین. اندر الحاکم بجو ایرا کنو از پسے کلا پسے لو تعلمو. اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو سورہ الحاکم التکاثر پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ان درجوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں ہاں تم جلدی جان جاؤ گے حقیقت کیا ہے. ابھی تو شک میں ہو، ظن میں ہو، زیادہ سے زیادہ علم میں ہو، لیکن وہ جو یقین کا درجہ ہے وہ ابھی تم کو حاصل نہیں ہے، لیکن عنقریب حاصل ہو جائے گا. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. مطلب یہ ایسا انداز ہے کہ کب تک نہیں جانو گے، ایک نہ ایک دن تو آئے گا تم کو پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت اپنے اندر نہ رکھتے. یہ جو تم دنیا کی محبت رکھ رہے ہو اپنے اندر،
ہرس پیدا کرتے ہو. جیسے کہ سورہ کی ابتدا ہوئی الہاکم التکاثر، غافل رکھا ہے تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، پیسہ کمانے کی فکر جو ہے اس نے تم کو غفلت میں رکھا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس وقت تک تمہارے اندر یہ چیز رہے گی جب تک کہ تم قبروں میں نہیں پہنچ جاؤ. اسی کے پیچھے بھاگتے ہو، پیسہ پیسہ پیسہ. اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم کو پتا چل جائے گا کہ جو تم مال کے پیچھے بھاگتے رہے تھے اس کا کیا رزلٹ نکلا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر یقین کا جاننا جانتے تم کو علم الیقین حاصل ہوتا تو ایسی محبت پیسے کی تمہارے اندر کبھی نہ ہوتی. لترون الجحیم، تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو، جہنم کو دیکھ لیتے. یہ مال دولت جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو تمہیں کدھر لے جا رہا ہے، ہم قریب دیکھ لیتے تم اپنی آنکھوں سے. لترون الجحیم، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جہنم کو. ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر ایسا دیکھتے جیسے کہ عین الیقین کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. جو نعمتیں، جو عزت، جو مال دولت دنیا میں تم کو دیا گیا تھا، پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس وقت حساب دینا. ابھی تو کما رہے ہو، کماتے جا رہے ہو، کماتے جاؤ، مال دولت کی محبت دل میں بڑھاتے جاؤ، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے نا. تو جب پوچھا جائے گا تم سے، حساب لیا جائے گا، جب حساب دینا. اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں. اندر الحاکم بجو ای راکنو از پس کلا پس لو تعلمون. الحاکم التکاثر کے سورے میں تلاش کرو کس طرح کا بیان آیا ہے. کلا کے ساتھ، لو تعلمون کے ساتھ جو کلمات بتائے گئے ہیں اس پر توجہ دو. می کشد دانش بے بینش اے علیم، گر یقی بودے بے دیدن دے جہیم. اے علم والے، علم مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے. علم کے ذریعے مشاہدے کی منزل حاصل ہو سکتی ہے. پہلے تم علم کی طرف دوڑو، لیکن علم تمہاری منزل نہیں ہے، وہ مشاہدے کی طرف لے جائے گا تم کو. علم حاصل نہیں کرو گے تو مشاہدہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا گیا قرآن مجید میں. اللہ سے ڈرنے والے، ترقی کرنے والے علم والے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا. کیونکہ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، حالانکہ علم کا حاصل کرنا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، لیکن اسی سے مشاہدے کی منزل حاصل ہوتی ہے، اسی سے حق الیقین تک تم پہنچ پاؤ گے. اور جن کو یقین ہوتا ہے، جو یقین کے آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ جہنم کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. انشاءاللہ آگے کا بیان ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی.